بدگمانی، بہتان اور غیبت مہلک امراض ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بدگمانی، تجسس، بہتان اور غیبت کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ چیزیں اسلامی اخلاق کے منافی ہیں، انسانی معاشرے میں زہر گھولنے والی اور برادرانہ تعلقات کو ختم کرنے والی ہیں۔ ایک مومن کو دوسرے مومن کے سلسلے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر کسی مومن کے بارے میں کوئی بری بات معلوم ہو اور وہ اس کے متعلق سنے تو فوراً اس بات کو نہ مانے، تسلیم نہ کرے اور نہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اس میں یہ برائی ضرور ہوگی جبھی تو اسے برا کہا جا رہا ہے، بلکہ اس کی تردید کرے، کم از کم اس کی تائید نہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقوں نے الزام لگایا تھا تو بعض سادہ لوح مسلمان بھی منافقوں کی افواہ کو سچ سمجھ کر غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو نصیحت فرمائی۔ ارشاد خداوندی ہے، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ یعنی کسی بھی مومن مرد و عورت کے بارے میں جب کوئی افواہ پھیلائی جائے تو دوسرے مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کی تردید کرے اور کہے کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر یقین سے معلوم ہو جائے کہ وہ شخص اس حسن ظن کا مستحق نہیں ہے تو ضرور وہ رائے قائم کی جائے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ لیکن یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ بلا کسی ثبوت کے کسی مومن کے متعلق پہلے سے غلط رائے قائم کر لی جائے، اس کی بری تصویر اپنے ذہن میں بنا لی جائے، اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے، معاشرے میں اس کو ذلیل کر دیا جائے اور اس کو بدنام کر دیا جائے۔ بلکہ اگر کسی مومن کے کسی عمل کا اچھا اور برا دونوں پہلو ہو، ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اسے اچھے پہلو پر محمول کیا جائے۔ اے ایمان والو، بدگمانی کے خاندان کی ایک اور برائی تجسس ہے، یعنی دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہنا، دوسروں کے عیوب کی تلاش میں لگے رہنا اور لوگوں کی کمزوریوں کا پتہ لگانا۔ یہ صحت مند اسلامی معاشرے کے خلاف ہے اور بیمار ذہنیت کی علامت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجسس سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد ہے، اے وہ لوگو جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو مگر دل میں ایمان نہیں اترا ہے، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کی کھوج نہ لگایا کرو۔ جو شخص مسلمانوں کی پوشیدہ باتوں کی کھوج لگائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کی کھوج لگائے گا، اور جس کے عیوب کی کھوج اللہ کرے گا اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ مسلمانوں، بہتان کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی طرف وہ برائی منسوب کر دی جائے جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ ایسا کرنا گناہ عظیم ہے، یہ کردار کشی ہے جو ایک غیرت مند مسلمان کے لیے مردم کشی سے زیادہ سنگین ہے۔ انسان کسی دوسرے پر بہتان اس لیے لگاتا ہے کہ وہ بے عزت اور بے آبرو ہو، لوگوں کی نظر میں ذلیل اور رسوا ہو، معاشرے میں اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ایک مسلمان کی توہین و تذلیل اور اسے رسوا کرنے کا یہ جذبہ انسانیت سے بھی گرا ہوا ہے اور اللہ کی نظر میں بھی اس کا انجام بہت برا ہے۔
یاد رکھو مسلمانوں، اگر کسی نے کسی کی پاک دامنی پر بہتان لگایا تو اس کی سزا 80 کوڑے مقرر کی گئی ہے۔ اگر کسی کے اخلاق و کردار پر دوسری قسم کا بہتان لگایا گیا تو اسے حق ہے کہ وہ حد تک عزتی کا مقدمہ دائر کرے اور بہتان تراشی کرنے والے کو سزا دلوائے۔ مسلمانوں، اگر کسی مسلمان پر بہتان تراشی کی جا رہی ہے تو دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خاموش اور لا تعلق نہ رہے، بلکہ اس کو تسلیم نہ کریں، اس کا دفاع کریں اور ایسا ماحول نہ بننے دیں جس میں کسی مسلمان کی عزت و آبرو باقی نہ رہے۔ جو شخص جب چاہے اور جس پر چاہے کیچڑ اچھالے، کردار کشی کرے، اسلام اس ماحول کو بدلنے کا حکم دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اس کی تذلیل کی جا رہی ہو، جہاں اسے رسوا کیا جا رہا ہو، جہاں اسے ذلیل کیا جا رہا ہو، جہاں اس کی بے عزتی کی جا رہی ہو اور اس کی عزت و ناموس پر حملہ کیا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرے گا جہاں اس کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی توہین ہو رہی ہو، تو اللہ عز و جل ایسے موقع پر اس کی مدد کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ یاد رکھو مسلمانوں، بہتان تراشی کے قبیل کی علامت مذمت، برائی، غیبت ہے، یعنی کسی شخص کی اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کے عیوب ظاہر کرنا کہ اگر اس شخص کو معلوم ہو جائے تو اسے ناگوار گزرے۔ مسلمانوں، بہتان اور غیبت میں فرق یہ ہے کہ کسی کی طرف ایسا عیب منسوب کرنا جو اس میں نہ ہو یہ بہتان ہے، اور اگر وہ عیب ہو تو اس کو بیان کرنا غیبت ہے۔ ایک شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم کسی بھائی کا تذکرہ اس طرح کرو کہ اگر وہ سنے تو اسے ناگوار ہو۔ سائل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر اس میں وہ عیب ہو جو میں کہتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، اگر تیری بات سچ ہے تب تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ عیب نہیں تو نے بہتان لگایا۔ میرے بھائیوں، اگر کسی میں کوئی عیب یا برائی ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس شخص سے تنہائی میں مل کر اس کو متنبہ کیا جائے، نہ تو عوام نے اسے ٹوک کر رسوا کیا جائے اور نہ اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا جائے، نہ اس کے پیچھے اس کی برائی بیان کر کے اس کی غیبت کیجیے۔ غیبت کرنے والا مخلص نہیں، مفسد ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کی برائی بیان کر کے ایک طرح کی لذت حاصل کرتا ہے، ایسی لذت جو مردار انسان کے گوشت کھانے سے بھی بری ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کرنے والے کو مردار بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے۔ ایک تو ہے کہ مردار کا گوشت کھانا، اور دوسرا ہے کہ مردہ انسان کا گوشت کھانا۔ کوئی انسان مردار خوری کو گوارا نہیں کر سکتا، پھر غیبت کو کیسے گوارا کر لیتا ہے؟ مردار کھانے والا مردہ گوشت کھاتا ہے، غیبت کرنے والا عزت اور نیک نامی کو کھاتا ہے۔ دونوں میں صورت کا فرق ہے، نتیجہ اور انجام کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اس سے گریز کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے بچے۔ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک شخص کو اپنے ساتھی سے، حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو رجم کی سزا دی گئی تھی، ان کے متعلق یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس شخص کو دیکھو، اللہ نے اس کا پردہ ڈھانک دیا تھا، مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک کہ وہ کتے کی موت نہ مارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر آگے بڑھے۔ راستے میں ایک گدھا مرا پڑا تھا جس کی لاش سڑ گل رہی تھی۔ حضور رک گئے اور ان دونوں کو بلایا جو ان صحابی کے متعلق ذکر کر رہے تھے، اور فرمایا، اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ ان دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسے کون کھانا پسند کرے گا؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فما نلتما من عرض اخیکما آنفا اشد من اکل منہ، ابھی تم لوگوں نے جو اپنے بھائی کی عزت پر حرف زنی کی ہے وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے زیادہ بری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان دونوں حضرات کو جو تنبیہ فرمائی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی معاشرے میں غیبت کرنے کا ماحول ختم ہو گیا۔ لوگ ایک دوسرے کا نام عزت و احترام سے لیتے اور پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرتے۔ آج موجودہ مسلم معاشرے کی اخلاقی پستی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہماری مجلسیں غیبت سے بھری ہوتی ہیں۔
لوگ اپنے کام سے کام رکھنے کے بجائے دوسروں کے عیوب بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ہی مجلس سے اٹھ کر جانے والے کی غیبت دیر تک بیٹھے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ غیبت کرنے والے اور غیبت سننے والے دونوں لذت حاصل کرتے ہیں، جبکہ غیبت سننے والا بھی اور غیبت کرنے والا بھی دونوں کے دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر کسی نے کسی مردہ انسان کی غیبت کی تو غیبت کرنے والے کو توبہ کرنی چاہیے اور اس کے حق میں مغفرت کرنی چاہیے، اور اگر زندہ انسان کی غیبت کی تب بھی توبہ کرنی چاہیے اور اپنے بھائی سے معذرت کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ میرے عزیزو، اگر کسی شخص سے کسی دوسرے کے بارے میں رشتہ کرنے کے سلسلے میں رائے لی جائے اور وہ اس کا عیب جانتا ہو اور ظاہر نہ کرے تو یہ خیانت ہے، اور بیان کر دے تو یہ غیبت نہیں بلکہ شرعی ضرورت ہے۔ اسی طرح کوئی شخص ظلم و زیادتی کرتا ہو، اس کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کسی کو اس کی زیادتی کی خبر دینا، یہ بھی غیبت نہیں۔ کسی سے کوئی لین دین کرنا ہو اور اس کے بارے میں کسی سے دریافت کرے تو اس کی بیان کردہ بات بھی غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی سے اپنا حق لینے کے لیے کسی اور شخص کے سامنے اس کی برائی کرنا جو اس کا حق دلا سکتا ہو، یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح قاضی وقت یا حاکم شہر کو کسی کی برائی اس لیے بتانا کہ وہ اس کی اصلاح کرے، یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ نیز مسلمانوں غور سے سنو، نیز کسی مظلوم کا اپنے ظالم کی برائی بیان کرنا بھی غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کو کوئی ذمہ داری سونپنے سے پہلے اس کی انتظامی اور اخلاقی حالت کے سلسلے میں رپورٹ یا مشورہ طلب کرنے پر مشورہ دینے والا اس کا عیب ظاہر کر دے تو یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح کی بعض اور شکلیں ہیں جن میں سے کسی کے پیچھے اور کسی کی بابت منفی بات کہہ دینا اور سماجی ضرورت بن جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو دوسرے کے دھوکہ کھانے اور حق کے مارے جانے کا اندیشہ رہتا ہے، اس لیے شریعت نے اسے غیبت نہیں بلکہ ضرورت شمار کیا ہے۔ غیبت یہ ہے کہ آدمی بلا شرعی اور قانونی یا سماجی ضرورت کے اپنے دوسرے بھائی کی برائی بیان کرے اور اس کی توہین کرے، اس کو ذلیل کرے، اس کو لوگوں کے درمیان رسوا کرے، عوام کے درمیان اس کی عزت کو پامال کرے اور تکلیف کا موجب بنے۔ اس غیبت سے احتراز کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدگمانی، تجسس، بہتان، تراش، عیب جوئی اور غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔